ویلکم دوست اگر آپ میری بتا دیں آواز کلیئر آ رہی ہے تو آپ کی بڑی مہربانی. ویلکم ہو گیا گلفام. ویلکم ہو گیا آل فرینڈس. یار اپنا گلفام میں نے جی کوئی کام بولا تھا اس کا پتہ کرو کیا کیا. ویلکم ہو گیا جناب ملک منیب اشرف افغان صاحب. ویلکم ہو گیا آپ کا بھی بھائی جان. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب. ویلکم ہو گیا دوست آپ کا بھی. نام آپ کا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا مجھے. ملک منیب اشرف افغان صاحب وعلیکم السلام. میری آواز کلیئر آ رہی ہے ملک منیب صاحب؟ کہیں ایسا نہ ہو اگر رونے کا فائدہ ہی نہ ہو اینڈ پہ پتہ چلے آپ کی آواز ہی نہیں تھی. وعلیکم السلام عدنان دانی. ویلکم ہو گیا. ندیم راجہ صاحب آپ کا بھی ویلکم ہو گیا. میری تمام آپ جو دوست مجھے ابھی لائیو دیکھ رہے ہیں 10-11 لوگ ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ شیئر کر دیں اپنے دوستوں کو تاکہ کچھ لوگ میں جو یہ پوسٹیں لگا رہا ہوں 2-3 دن سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ جھوٹ ہے. آج تو ایک دوست نے لکھا بھی ہے کہ کچھ لوگ اپنے ذاتی مقاصد پانے کے لیے یا پھر کسی کی خواہشات پانے کے لیے کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالتے ہیں. تو میرا دوست میں ایسے لوگوں پہ جو ہے نا لعنت بھیجتا ہوں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کا. کیچڑ کسی پہ اچھالنا جو ہے نا یہ ہم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آ جائیں لائیو پہ تو ان کو کیونکہ پھر مجھے رپیٹ کرنا پڑے گا اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی ویٹ کر لیں ان کی تو اچھا ہوگا زیادہ تاکہ ان کو بھی بتا دوں. لیکن اس کے ساتھ میں ایک معذرت بھی کروں گا آپ لوگوں سے کہ کچھ ثبوت جو ہے کوئی پروف وہ ابھی تک میرے پاس نہیں ہے. لیکن جو ہے فی الحال میں ان پہ ہی کام چلاؤں گا اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ مکمل ثبوت جو ہے نا وہ لے کے تو یا پھر ان کی الگ سے ویڈیو بنا لوں گا. ابھی کام اتنے ہیں کیسز اتنے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ شروع کہاں سے کروں. ٹھیک ہے. کیونکہ کوئی ایک مسئلہ ہو کوئی ایک میٹر ہو تو آدمی جو ہے نا اس کا وہ بندہ بولتا ہے کہ یار ادھر سے شروع کر لو تو بس 1-2 باتیں کرنی ہیں تو ختم ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ نظام جو ہے نا کافی درم برم ہے. ابھی آپ جتنے لوگ بھی لائیو مجھے دیکھ رہے ہیں سٹارٹنگ شروعات تو سب کو پتہ ہی ہے. لیکن میں ان لوگوں کے آنے کا ویٹ کر رہا ہوں جن کو پتہ نہیں جو خالی وائٹ کپڑوں کہ جس نے کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے اچھے ہو سفید پوش ہو گاڑی اس کے نیچے ہو جیب پیسوں سے بھری ہو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ آ جائیں. تب تک میں اپنی سیٹنگ بھی کر لیتا ہوں. کون کال پہ آنا چاہ رہا ہے؟
511 दोस्त मैंने सबको 9 बजे का टाइम कल भी पोस्ट लगाई थी, अभी टाइम हो गया 9:03। अगर पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन 9:03 हो गया। तो कल को मुझे वो ये ना कहें कि हम लेट हो गए थे या आपने मतलब है कि जल्दी लाइव शुरू कर दी थी। मैंने 9 बजे का टाइम दिया था, 9:03 अब हो गया। फॉर्म आवाज़ के ओके है? यार आवाज़ चेक करके बताओ। जी आ जाओ। मलक 333 यानी बाबा वेलकम हो गया आपका। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्त, क्योंकि लाइव चल रही है। मलक मुनीब साहब, आपका भी बड़ा शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त जो निकाला और आए। मोहम्मद तनवीर साहब, खान अवान, आपका भी वेलकम हो गया। तो ठीक है, अपना मलक गुलफाम साहब थैंक यू। अपना ये कौन है यार, अपना इसका नाम क्या है भाई यार, तौफीक का बेटा सिकंदर ने मुदस्सिर वेलकम हो गया। मुदस्सिर सॉरी यार, मुदस्सिर तौफीक वेलकम हो गया। तो दोस्तों बात जो अब शुरू कर रहा हूँ मैं, ये जो मैंने वीडियो लगाई है 2-3 फेसबुक पे जहाँ पे कब्जा हुआ है, ये मामला इस ज़मीन का नहीं है। असल मामलात कुछ और है। करोड़ों के हिसाब का हेर फेर है। उस हिसाब को ख़त्म करने के लिए ये दबाव उनके ऊपर डाला जा रहा है। हिसाब लाखों का नहीं, करोड़ों का है। वो इस ज़मीन पे कब्जा करने नहीं चाह रहे, दिखावे के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये नहीं है। हकीकत में कुछ और है। मलक हनीफ चंदड़ वेलकम हो गया। नासिर अवान साहब आपका भी वेलकम हो गया। मलक हनीफ चंदड़ 2005 में उन्होंने ईंटों का भट्ठा लगाया अपनी ज़ाती तकरीबन 50-60 कनाल ज़मीन पे। तो उन्होंने भट्ठा लगा के अपने भाई मलक अनायत को दे दिया, खुद चले गए फिर बाहर। मलक अनायत से ना चल सका, उसने भट्ठा किसी पठान को ठेके पे दे दिया 5-10 साल के लिए। तो जब उनका टाइम पूरा हो गया, मुद्दत पूरी होगी ठेके की, वो छोड़ के चले गए। भट्ठा फिर से जो है ना मलक अनायत के पास आ गया। तो इतने में मलक हनीफ साहब जो सऊदीया में थे, तकरीबन 25 साल अरसा रह के आए हैं, उन्होंने कहा यार अब मैं चलाता हूँ। नसीब उनके या किस्मत, जो भी आप कह लें, पैसे होने के बावजूद भी भट्ठा ईंटों का बना बनाया, हर चीज़ तैयार, लेकिन उनसे चल ना सका। अफसोस है। बाकी जो होनी है उसको कोई टाल नहीं सकता। ये 2019-20 की बात है कि किसी ने मिर्ज़ा जमशेद अशरफ अयाल मुगला पीटीआई चेयरमैन साहब का यूसी डमेली, उससे मिलवाया, तारफ़ करवाया, उसको मामलात बताए और बोला कि आप इससे पार्टनरशिप करो कारोबार में। बोला सही है। इन दोनों के आपस में मामलात हो गए तय, पार्टनरशिप शुरू हो गई।
اصل وہی کاغذات آج جو ہے میرے پاس مسنگ نہیں ہے، جو سٹام ہے، جو جب ان کی پارٹنرشپ کا معاہدہ ہوا وہ سٹام والا کاغذ جو ہے نا میرے سے شارٹ ہے۔ تو کس نے ملوایا جمشید سے حنیف کو؟ یہ بات کی بات ہے، جب وہ سٹام والا پیپر مجھے ملے گا تو پھر اس ٹائم میں بات کروں گا۔ تو تقریباً 15 16 17 18 مہینے ان کی پارٹنرشپ چلی، اس کے بعد یکدم سے ان کے آپس میں معاملات خراب ہو گئے، انہوں نے بٹھے کا کام روک دیا۔ ایگریمنٹ 5 سال کا تھا، وہ جو 15 18 مہینے جو ہے بٹھا چلا ہے، 20 مہینے 2 سال نہیں چلا ہے، تو اس میں جو منشی تھے وہ مرزا جمشید اشرف کے تھے، عیال مغلہ والا۔ ایک اس کا اپنا بھائی نعیم اشرف بھی تھا جو بعد میں بیچ میں آیا۔ تو حساب کتاب کا وقت آ گیا، لیکن اس 15 سے 20 مہینے کے دوران اس نے اس کے ساتھ جو برابر والا بٹھا ہے چودھری آصف نگیال والے کا، اس نے وہ بٹھا جو ہے نا ذاتی طور پہ خرید لیا، تقریباً 1 کروڑ یا 1 کروڑ 20 لاکھ کا، اور ان سے علیحدگی اختیار کر لی، جبکہ ایگریمنٹ کے تحت 5 سال کا ایگریمنٹ ہے تو آپ جدا نہیں ہو سکتے ایگریمنٹ کے مطابق۔ اگر آپ کو الگ ہونا ایگریمنٹ سے تو آپ نے جو رقم خرچ کی ہوتی ہے آپ اس کے طلبگار نہیں ہو سکتے، جب مانگنے کا آپ حق نہیں رکھتے۔ یہ الگ ہو گئے تو ان کی پنچایت بڑھ گئی، تو علاقہ معززین کی ایک بیٹھک ہوئی، ایک نہیں کئی بیٹھکیں ہوئی۔ راجہ عبدالستار خان سابقہ UC چیئرمین ججیال، ان کا بھی تھوڑا سا آگے اینٹوں کا بٹھا ہے، وہاں پہ جو ہے نا بیٹھک کانفرنس جو ہے نا بیٹھ گئے۔ 3 دن 3 راتیں لگیں حساب کتاب میں، 3 دن 3 راتیں حساب کتاب میں لگ گئے۔ اور تیسرے بندے نے حساب یہ نکالا ہے کہ ایک سیزن کا 47 لاکھ پرافٹ ہے، بٹھا نقصان میں نہیں ہے، جبکہ مرزا جمشید کے منشی اور مرزا جمشید اشرف کے بھائی نعیم اشرف نے نقصان خسارہ ظاہر کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے مال پکایا ہے اس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، نہ آپ کا مال خراب ہوا ہے، تو پھر یہ خسارہ کیسے؟ راجہ عبدالستار خان کے بھائی نثار خان نے چیلنج انہوں نے کہا کہ ہم یہ حساب کسی اور سے چیک کروائیں گے، تو نثار خان نے کہا کہ آپ کسی ایک کو نہیں، پورے پاکستان کے جتنے بھی بٹا خشت والے ہیں سب سے حساب چیک کروا لیں، اگر حساب غلط نکلا ٹھیک ہے، جتنا آپ لوس بتا رہے ہیں یہ میں آپ کو دوں گا۔ بولا صحیح ہے۔ وہاں پہ 47 لاکھ بٹا جو ہے وہ سیزن کے حساب سے پروفٹ میں آ رہا ہے۔ مہربانی ملک منیر صاحب۔ تو دوستو کام وہی روک گیا بٹھے کا، انہوں نے بٹھا اپنا الگ سے لے لیا، اور مرزا جمشید نے اس بٹھے میں جو پارٹنرشپ کری تھی وہاں پہ جو ٹرک لیا، ٹریکٹر لیے، جو سامان لیا وہاں سے لے آیا اس بٹھے پہ، جو کہ اس کا حق نہیں بنتا تھا وہاں سے لانے کا، کیونکہ اس نے انویسٹمنٹ وہاں کری تھی، اور 1.5 سال میں جو اینٹ پکی ہے اس کا پیسہ بھی مرزا جمشید نے لے لیا، اور الٹا اپنے حساب سے تیسرا بندہ فریقین پارٹی جو ہے وہ 45-50 لاکھ کی پرافٹ دے رہی ہے، اور یہ لوگ خسارہ ظاہر کر رہے ہیں۔ بھائی ایسا کیوں؟ اور مجھے بھی پتہ ہے بٹھے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، جب کاروبار چلتا ہے نقصان نہیں ہوتا، ہاں اونچ نیچ کمی پیشی ہر جگہ پہ ہے۔ تو ہوا پھر کچھ یوں کہ ان کا کام بند ہو گیا، ملک حنیف کا بٹھا، انہوں نے الگ سے اپنا کام چلا لیا۔
یہاں پہ ایک اور بیچ میں ذکر آ جاتا ہے ملک ضمیر، لجپال ڈمیلی ہوٹل جی ٹی روڈ روات۔ اس کا ثبوت میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا، لیکن زبانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مرزا جمشید اشرف صاحب گئے ملک ضمیر کے پاس کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اور حنیف کے درمیان معاملات خراب ہو گئے، آپ علاقے معززین کے طور پہ بیچ میں آئے۔ بولا صحیح ہے۔ وہ بھی اس پنچایت میں موجود تھے۔ پھر اس کے تقریباً 6 ماہ پہلے وہ بھی اس حساب کتاب میں موجود تھے۔ ملک ضمیر صاحب جو چشمدید گواہ ہے، جو ہر جگہ پہ ڈی پی او آفس، ایس پی آفس، ڈی ایس پی کے یہاں ہر جگہ پہ قرآن پہ حلف اٹھانے کو تیار ہیں کہ یہ کام ہوا ہے، میں اس کے بیچ تھا، جب حساب ہوا تو 47 لاکھ بٹھا پرافٹ میں جا رہا تھا۔ بعد میں انہوں نے ایک چال چلی، وہ بھی چال کس کے ساتھ چلی؟ اسی ملک ضمیر ڈومیلی لجپال ہوٹل والے کے ساتھ، جس کے پاس یہ ہیلپ کے لیے گیا تھا، مرزا جمشید اشرف۔ بولا یار ہمارے جو ہم نے بٹھا لے لیا وہاں پہ پانی کی ٹینکی نہیں ہے، تو ملک حنیف کے پاس پانی کی ٹینکی ہے، آپ ایسا کرو کہ کچھ دن کے لیے بطور ضمانت ہمیں وہ ٹینکی ادھار لے دو۔ تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ ان سے کھاتے بھی آپ جو ہے نا ہمیں دلا دو، تاکہ ہم کسی ریٹائرڈ بینک آفیسر یا کسی اور بندے سے حساب کو ری چیک کروائیں گے۔ بولا صحیح ہے۔ ملک ضمیر صاحب ہوٹل والے وہاں سے گاؤں تشریف لے گئے، وہاں پہ انہوں نے ملک حنیف کو بولا کہ آپ ایسا کرو کہ اس کو پانی کی ٹینکی دو، اور یہ حساب کتاب والے کھاتے بھی آپ ان کو دو۔ یہاں پہ ملک حنیف صاحب کی غلطی، ان کھاتوں کی فوٹو کاپیاں کروا لیتے، ان کو دے دیتے، اوریجنل نہیں دیتے۔ لیکن انہوں نے ملک ضمیر پہ بھروسہ کر کے، اور ملک ضمیر نے مرزا جمشید اشرف پہ بھروسہ کیا، ملک حنیف نے دے دی، ٹینکی بھی دے دی اور حساب کتاب والے کھاتے بھی دے دی۔ انہوں نے کیا کیا؟ ٹینکی لیتے ہی ٹینکی غائب کر دی پانی کی، اس کے اوپر اپنا سلیکٹ برکس کے نام سے جو ہے نا روگن کروا دیا، پینٹ وغیرہ بھی کروا دیا، اور جب کہ ٹینکی جہاں سے خریدی گئی ہے، جس بندے کے نام پہ ایگریمنٹ سے خریدی گیا، سٹامپ وغیرہ وہ سب ملک حنیف کے نام ہے، کتنے میں ٹینکی خریدی گئی ہے، کتنے میں ٹینکی خریدی گیا ہے، کتنی رقم ایڈوانس ہوئی ہے، کتنی رقم باقی ہے، کب طے کرنی ہے، یہ سب کچھ ملک حنیف کے ذمہ ہے، ایگریمنٹ سٹامپ سب کچھ ملک حنیف کے نام ہے۔ اس طریقے سے اس نے ٹینکی کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو دوستو انہوں نے ملک ضمیر صاحب کو بولا کہ یار ٹینکی تو انہوں نے رنگ کروا لیا، اپنا نام لکھوا لیا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی آپ ایسا کرو کہ ان کے پاس جاؤ، حساب کتاب اور ٹینکی واپس لے کے آؤ۔ ملک ضمیر صاحب گئے ان کے پاس کہ بھائی ٹینکی وغیرہ جو ہے نا یہ آپ واپس کریں، اور حساب کتاب میں نے ضمانت دی تھی، آپ ضمانت پہ لے کے آؤ، تو آپ مجھے بھی ذلیل نہیں کرو، نہ خود ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ملک ضمیر کو دھمکانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے کہ ہم تجھے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اگر دوبارہ ادھر آیا بھی تو ٹھیک ہے۔ اس کا ایک ثبوت جو ہے یہ ہے پھر ایس ایچ او تھانہ ڈمیلی صاحب، جو ملک ضمیر کی طرف سے ٹھیک ہے درخواست کی گئی ہے۔ اس میں یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں پڑھتا کہ میرا نام ملک ضمیر، والد محمد انار خان، ساکن چندڑ، جا خانہ ججال، ضلع جہلم، تحصیل سوابا کا رہائشی ہوں، جی ٹی روڈ روات لجپال ڈمیلی کے نام سے عرصہ دراز سے ہوٹل چلا رہا ہوں۔ مرزا جمشید میرا کلاس فیلو اور قریبی ساتھی تھے۔ یہ کہ جمشید اشرف 5 ماہ قبل میرے پاس ہوٹل پر آیا اور کہا کہ میرے محمد حنیف کے ساتھ میرے بٹے پر پارٹنرشپ کا کاروبار تھا، اس کے معاملات اب میرے ساتھ ٹھیک نہیں رہے، آپ بطور معززین میرے ان کے ساتھ معاملات ٹھیک کروائیں اور میری مدد کریں۔
جہاں پہ ناٹک کیا کیا کہ میری مدد کریں۔ پھر میں گاؤں آیا اور بٹھے پر گیا۔ اس وقت مرزا جمشید کا اشرف مرزا نعیم اشرف بٹھے پر موجود تھا۔ بٹھے پر پانی کی وجہ سے کام رکا ہوا تھا۔ آپ ہمیں محمد حنیف کی ٹینکی لے کر دیں، ہماری لیبر پانی نہ ہونے کی وجہ سے فارغ بیٹھی ہے۔ پھر میں محمد حنیف کے پاس گیا اور اس سے پانی کی ٹینکی نعیم اشرف کو لے کر دی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ملک ضمیر صاحب کی طرف سے جو تھانے میں کمپلین درج ہے ان کے خلاف، میں وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، لے کر دی اور ساتھ حساب کتاب کروایا، اور موقع پر مرزا جمشید اشرف بھی آ گئے اور اس نے روبرو جرگے کے حساب و کتاب والے کاغذات، اس نے کہا کہ حساب و کتاب والے کاغذات میرے حوالے کیجئے تاکہ میں ری چیک کر سکوں، جو حساب محمد حنیف کا بنتا ہے میں اسے واپس کروں گا۔ اور پھر میں نے روبرو جرگہ جمشید اشرف کو کھاتے دے دیے۔ کھاتے تو ہو گئے، اب اس کے بعد کیا ہوا یہ دیکھو آپ جناب علی۔ اس کے بعد مرزا جمشید نے نہ ہی محمد حنیف کو حساب کتاب دیا بلکہ میرا فون بھی اٹھانا گوارا نہیں کیا، اور نہ ہی میرے ساتھ دوبارہ ملاقات کی، اور مجھے دھمکیاں دینی شروع کر دی اور کہا کہ ہمارا بہنوئی مرزا وقاص SHO ہے، ہم اس کو بول کر آپ پہ مقدمے درج کروائیں گے اور تم کو جیل بھجوائیں گے۔ یہ تو ہے صرف ایک ملک ضمیر کے ساتھ مطلب ہے کہ کیا گیا فراڈ، جو صرف ضمانت کے طور پہ انہوں نے خالی ٹینکی لی اور حساب کتاب لیا، یہ صرف ملک ضمیر کے ساتھ۔ پہلے ان کو لتاڑا، پھر ملک ضمیر کو بیچ میں ڈال کے اور لتاڑا۔ یہ ابھی کلیئر کرتا ہوں۔ اس کے بعد کھاتوں کے بعد میری اپنی ذاتی جو ہے نا، تقریباً شاید اگست میں مرزا جمشید اشرف صاحب سے میری خود ذاتی ملاقات ہوئی ہے، تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے پہ یہ ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یار مرزا صاحب کہ دیکھو ہمارا کسی معاملات میں لینا دینا نہیں ہے، کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے حساب کتاب کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بیٹھ کر جائیں اور بیٹھ کے حساب کے ساتھ جو ہے نا، جیسا عزت سے آپ لوگوں نے کام شروع کیا تھا اسی طریقے سے آپ باعزت طور پہ حساب کتاب کلوز کر دیں، جس کو لینا دینا ہے وہ دے، جس کے پاس نہیں ہے وہ کوئی ٹائم کر لے، 2-4-6 مہینے کا، باقی کون۔ تو مرزا نے کہا کہ ان لوگوں نے میرے دینے پیسے جو مرزا جمشید نے مجھے میری ذاتی واٹس ایپ پہ، میں ان کی نہیں بات کر رہا، جو مرزا جمشید نے مجھے 2 پرچیاں سینڈ کیا، حالانکہ یہ اس حساب سے نہیں ہے، یہ مرزا جمشید کے اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، وہ یہ 2 پرچیاں جناب حساب کتاب کی۔ ٹھیک ہے، یہ مجھے 2 پرچیاں کیا، اس کے اوپر مرزا جمشید نے ملک حنیف کے اوپر نکالے 1,78,78,464 روپے۔ اب جن لوگوں کو میری پوسٹیں غلط آ رہی تھی نظر، جھوٹ ڈاگ رہا تھا، میں ان دوستوں کو متوجہ کر کے یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو 2 پرچے مرزا جمشید نے مجھے خود واٹس ایپ کی اپنے موبائل سے، اگر آپ سچے ہو، آپ جانتے ہو کہ ہم جھوٹے ہیں، آپ مرزا جمشید صاحب کو لے کے کہیں بھی آ جائیں، کسی بھی جگہ پہ آپ بٹھا لیں، اور وہی پہلے والا جرگہ ہوگا۔ اگر انہی 2 پرچیوں میں نے خود، حالانکہ میرا بٹھے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ کوئی میرا کاروبار ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں جانتا، لیکن یہ جو 2 پرچیوں میں ان میں مرزا کو اگر جھوٹا نہیں کر دوں تو آپ سب کے جوتے میرا سر ہوگا، میرا یہ آپ کو چیلنج ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑ نہیں سکتے تو ظالم کا ساتھ دینا بھی آپ کا کوئی حق نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں ملے گا اس سے، الحمدللہ میں اپنی کما کے کھا رہا ہوں، بہت ہے میرے لیے، لیکن
مجھ سے چپ اب رہا نہیں گیا، اس کی مزید زیادتیاں میں سہ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، ہر بندے کی صحیح ہے، میں جانتا ہوں مجبوری ہے، ڈرتے ہیں لوگ۔ کس وجہ سے ڈرتے ہیں؟ جس طریقے سے ملک ضمیر صاحب نے ٹینکی لے کے دی ہے، جب واپس کرنے کا نام لیا تو بولا ہم تیرے اوپر مقدمات درج کروا دیں گے، اور کروایا بھی ہے۔ ایسے میں کون آئے گا آگے؟ کسی کو مارنے کی دھمکی ہو جاتی ہے، کسی کو تھانے کی دھمکی ہو جاتی ہے۔ یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تھانہ ڈومیلی کی پولیس کی سپورٹ سے ہوتا ہے۔ میں افسران بالا، آئی جی پنجاب، ڈی پی او جیلم، ڈی ایس پی سوابا، ایس پی انویسٹیگیشن میڈم انم فریال صاحبہ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان سب معاملات کی جانچ پڑتال کریں اور مظلوموں کی زندگیاں برباد ہونے سے آپ بچائیں۔ پھر کل کو اللہ نہ کرے کوئی انہونی ہو جائے گی تو آپ لوگ بھی گاڑیاں بگاتے ہوئے اس کے گھر پہنچیں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو پھر آپ کہیں گے کہ قانون نہیں تھا کیا؟ ابھی یہ جو 12 نومبر کو جو کام ہوا ہے، جس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے، کیا کیا پولیس نے اب تک؟ ابھی تک ایف آئی آر تک درج نہیں ہوئی ہے۔ عدالت پولیس ثبوت مانگتی ہے جب اتنی ساری ویڈیوز ہیں اور 60 سے 70 لوگ مطلب ہے کہ لیڈیز کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، قبضہ کر رہے ہیں، یہ سب مطلب ہے ثبوت نہیں تو اور کیا؟ اور کیسے ثبوت چاہیے؟ اگر وہاں پہ ان سب کی لاشیں گرا دیتے وہ ثبوت چاہیے آپ کو؟ کس ثبوت کی آپ بات کرتے ہیں؟ 3 دفعہ 15 پہ کال کی گئی ہے، تھانے سے لے کے ہمارے گاؤں تک، اس زمین تک کا بمشکل راستہ 15 سے 20 منٹ کا ہے، لیکن تیسری کال کے بعد 4 گھنٹے بعد پولیس جو ہے نا وہاں پہنچی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو فون کیا کہ بھائی آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، ہم لوگ آ رہے ہیں۔ آئیے گاڑی دیکھا، چیک کیا، بولا یہاں تو کوئی قبضہ نہیں ہو رہا، یہاں تو بندے ہی نہیں ہے، آپ نے جھوٹ بولا۔ وہ یار ہم نے جھوٹ بولا، وہ جو ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ جھوٹ ہے کیا؟ وہاں پہ جو مطلب ہے کہ بیلچا کئی مسالہ مطلب بلاک ٹریکٹر سب لگے ہوئے تھے، کھڑے تھے، وہ بھی جھوٹ تھا کیا؟ تو یاد ہوتی ہے یار۔ ہاں اگر آپ نے مطلب ہے پاکستان میں امیروں کے لیے، غیر سیاسیوں کے لیے الگ سے قانون ہے، تو آپ ایسا کریں کہ غریبوں کو ایک لائن میں کھڑا کریں اور سب کو شوٹ کر دیں۔ نہ کوئی غریب رہے گا، نہ کسی کی زمین پہ قبضہ ہوگا، نہ کوئی غریب روئے گا۔ ٹھیک ہے، اور باقی میں یہ حساب کتاب جو بٹھے والا ہے اس کی میں بات کر رہا تھا، یہ جب چاہیں مرزا جمشید کے چاہنے والے، اگر آپ لوگ چاہتے ہو، جانتے ہو کہ مرزا سچا ہے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوا جھوٹ بول رہا ہوں، تو میں آپ کو ٹائم دے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جب چاہیں مرزا جمشید کو لے کے آ جائیں، مرزا راجہ عبدالستار خان کے پاس چلے جائیں، ان کے بھائی کے پاس چلے جائیں۔ ٹھیک ہے کہ آیا حساب میں کیا گڑبڑ تھی، بٹا پروفٹ میں جا رہا تھا، لوس میں جا رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنی چلاکی سے اس کو لوس میں کیا۔ اس میں ڈالا گیا ہے کہ 18-20 مہینے میں 12,24,950 اینٹ غائب ہوئی ہے، پکی ہوئی۔ تو بھائی غائب ہوئی ہے تو تیری ہوئی ہے، منشی تو تیرے بیٹھے ہوئے تھے اس بٹے پہ، ملک حنیف تو نہیں بیٹھا ہوا تھا، اس نے تو آپ کو پارٹنرشپ بنایا تھا۔ اور جب حساب ہوا اس بٹے کا وہاں پہ بیٹھ کے راجہ ستار خان کے بٹے پر، تو یہ 12 لاکھ اینٹ کا ذکر بھی نہیں تھا، کوئی شارٹیج نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھی، یہ بعد میں شارٹیج کری ہے۔ اگر یہ مرزا نے شارٹیج بھی کری ہے تو میں مرزا سے پیسے اس 2 پرچیوں پہ مرزا کے اوپر ڈال سکتا ہوں۔ مرزا نے تو ان کو بدھو بنا لیا، کیونکہ ان کو لکھنا اپنا سائن کرنے تک بھی نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، میں کو دعوت دیتا ہوں مرزا کو آئے، وہاں پہ نہ کوئی بندہ مرزا کو گالی دے گا، نہ کوئی مرزا کو بندہ کوئی چپاٹ مارے گا، نہ کوئی پھڈا کرے گا، میں اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ پکی ہے، سمجھے، ہم آپ جیسے دھوکے باز نہیں ہے کہ ضمانت پہ کوئی چیز کسی بندے سے لے اور واپس اسی کو بند ہم دمکانا شروع کر دیں۔ مرزا جی آپ کا اور ہمارا، مرزا جمشید، سوری میں خالی مرزا بول دیتا ہوں، کچھ لوگوں کو کیا پتا مرزا کون ہے،
مرزا جمشید سابقہ چیئرمین UC ڈومیلی فرام یار مغلاں گاؤں. اب آئی پانی دے جا زینب. تو دوستو اب میں بھول گیا ہوں بات کہاں تھی. حساب کتاب بٹھے والے. تو یہ جو کل پرسوں زمین پہ قبضہ ہوا ہے نا، یہ قبضہ ہوا ہے، یہ صرف اور صرف ان کو جو ہے نا دبانے کے لیے کیا گیا ہے. مرزا جمشید صاحب نے 2-3 بندوں کو بولا کہ ان کو بولو کہ ہمارے کو یہ بٹھا دے دو تو سب کچھ ٹھیک، اگر نہیں دو گے تو ہم آپ کو جینے کے قابل نہیں چھوڑیں گے. ملک حنیف صاحب کو جیل میں کسی پولیس افیسر کے یہاں بلایا اور پولیس افیسر کے ذریعے بھی کہلوایا مرزا جمشید نے ملک حنیف کو. وہ افیسر صاحب انکوائری کر رہے ہیں معاملات کی، اور ملک حنیف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ حساب کتاب کو چھوڑ دو، یہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے آپ اگلی بات کرو. ملک حنیف صاحب نے پوچھا کون سی اگلی بات کریں ہم؟ بولا آپ بٹا اس کو دے دو، معاملات آپ کے ختم ہو جائیں گے. تو بھائی کیوں دے دے؟ وہ کیا کسی کے باپ کا مال ہے جو دے دے؟ وہ مرزا اب ملک حنیف کے والد عبد الرحمان والد سخی رحمان کی ذاتی زمین ہے، اور باقی جو ہے وہ ملک حنیف نے ذاتی خود خریدی ہے، اس میں کوئی کسی کا حصہ نہیں ہے. بھائی جان یہ جو قبضہ ہوا ہے صرف اور صرف وہ اینٹوں کا بٹا قبضہ کرنے کے چکر میں، اور کوئی معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ وہ بولتے ہیں کہ ہم حصے دار ہیں. یہاں بیچ میں ایک اور بات مجھے یاد آ گیا، وہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن وہ میں اس زمین کے جو ہے نا بولتے ہیں کہ یہ جو زمین پہ قبضہ کیا یہ ہماری ہے. ہاں کاغذات بھی ان کے پاس ہے، میں مانتا ہوں کاغذات بھی ان کے پاس ہیں، لیکن آپ مجھے بتا دو پاکستان میں پیسے دو تو کیا نہیں ہو سکتا بھائی، سب کچھ بن جاتا ہے. مردے کے نام پہ راشن لیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کے پیسے لیے جا سکتے ہیں، تو زندہ انسان سے انتقال نہیں کروایا جا سکتا زندہ انسان کے نام پہ؟ یہاں پہ سب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 1 منٹ یار ویٹ کرنا، میں باہر سے ہو گیا. اور اب بات کرتا ہوں جس زمین پہ قبضہ ہوا ہے، بٹھے کا میٹر یہ ہے میرے دوستوں. اس پہ جو ہے فرنٹ پہ 5 مرلے کا رقبہ، یہ حنیف، رمضان، عنایت، خالد، بابر، سعید، یہ سب بھائی ہیں. ان کے والد صاحب کے نام ہے، ان بھائیوں کے نام بھی نہیں ہیں، ان کے والد صاحب کے نام ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ان کے والد کی جگہ ان بھائیوں کے نام نہیں ہے تو مرزا جمشید کے نام کیسے ہو گئی ہے؟ کیسے ہو گئی ہے؟ یار اصل میں باتیں بہت ساری ہیں، بیچ میں چھوڑ جاتا ہوں. کیسز کے بارے میں بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی یہ آخری جو ہے نا زمین کی کرتا ہوں، اس کے بعد کیسز کی بات کرتا ہوں. تو اس کے بعد 5 مرلے تو ذاتی ہوگی ان کے والد صاحب کے نام، حنیف کے والد صاحب کے نام عبد الرحمان والد سخی رحمان. باقی کی جو زمین ہے اس میں 1 کنال 18 مرلے کا خریدار ملک رمضان والد عبد الرحمان ہے. مرزا جمشید اشرف، مرزا نعیم اشرف اس کھیوڑ کے مالک ہیں، لیکن اس کھیوڑ کے مالک نے ان کو دوسری جگہ بیچی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرزا جمشید اشرف نے نہیں خریدی، خریدی ہے، لیکن وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، ٹھیک ہے. جمشید اشرف نے 6 کنال 10 مرلے خریدی ہے مطلوب نام کے لڑکے سے. رمضان نے خریدی ہے 4 کنال 10 مرلے، ٹھیک ہے. جبکہ ٹوٹل
11.5 کنال جو بنتی ہے، 10.5-11 کنال، وہ ٹوٹل مرزا جمشید کے پاس ہے، اس نے قبضہ کیا۔ جب مرزا جمشید 6 کنال 10 مرلے زمین خرید رہا ہے تو ساری زمین پہ وہ کیسے قابض ہو سکتا ہے؟ یہ بات بھی سوچنے والی ہے۔ میری اس بندے مطلوب کی، میں گاؤں گیا ہوا تھا، ابھی تو میں کراچی میں ہوں، ہو سکتا ہے میری یہ ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد یا دیکھنے کے دوران ہی شاید ہو سکتا ہے میرے اوپر بھی FIR ہو جائے، کوئی کمپلین ہو جائے، صبح تھانے سے فون آ جائے، لیکن میں اس وقت کراچی میں ہوں۔ یا مجھے بھی کسی دندے میں پھنسا دیا جائے گا کہ فلان جگہ چوری کرنے گیا تھا، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو یہ کیا تو وہ کیا، کیونکہ پیسے یہاں پہ دو تو میرے بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے اوپر بھی FIR ڈال دو، یہ نہیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے ابھی عدالت میں گیا تھا، ایسے ہی طارق صاحب تھے، ان کو جج صاحب نے بولا، جج صاحب ایڈیشنل جج صاحب، میں ان کو داد دیتا ہوں لیکن یہ بات بعد میں کروں گا۔ تو اس کا نمبر ہے 1533، یہ جس پہ قبضہ ہو گیا، 1 کنال 18 مرلے پہ، باقی تو ان کے والد صاحب کے نام ہے 1530۔ 1533 کا خریدار ہے ملک رمضان، ٹھیک ہے۔ کھیوڑ کے حساب سے مرزا جمشید کا یہاں پہ 1-2 مرلے آتا ضرور ہوگا، لیکن مرزا جمشید یہ تو دیکھے کہ جو رمضان نے خریدیا وہ بھی میں نے قبضہ کاری لیا، جو 6 کنال میں نے خریدیا وہ بھی میرے پاس ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ پیسے کے زور پر، سیاست کی طاقت کے زور پر، پولیس والوں کی سپورٹ کے زور پر، تھانہ ڈومیلی کی سپورٹ سے، صرف اس وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کر لے مرزا، کتنا کرنا ہے، کیونکہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اگر کسی کو یہ باتیں جھوٹ لگتی ہیں تو یہ معاملات چھبر شریف والے سید زادے مطلب ہے سلطان شاہ صاحب کے پاس بھی میٹر گیا ہے، وہاں پہ بھی مرزا جمشید جھوٹا ہوا ہے، بولا شاہ صاحب جیسے آپ بولیں گے میں کروں گا، لیکن جب ٹائم آیا وہاں سے بھی انکاری ہو گیا کہ واپس گیا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ یار ہم سب جھوٹے ہیں، کہ مرزا جمشید سچا ہے، کیوں؟ اس کے پاس پیسے ہیں، ہم لوگ غریب ہیں، ہمارے پاس سیاسی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس سیاسی طاقت ہے، ہمارے ساتھ پولیس نہیں ہے، اس کے پاس پولیس کی طاقت ہے، ہم اس لیے جھوٹے ہیں۔ کیس بھی ہم لوگوں کے اوپر، ہماری زمینوں پہ قبضہ بھی ہماری زمینوں کے اوپر، ٹھیک ہے، نقصان بھی بٹے کا ہمارے سے، کیا ہو جائے گا مرزا؟ یہ سب آپ کو مطلب ہے کیا مل جائے گا یہ سب آپ کو کرنے سے؟ کل جب مرو گے نا تو کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے، کفن بھی ہو سکتا ہے کیا پتہ کون ڈالے، آپ کو کون ڈالے، مجھے کون ڈالے، کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے، پال کی خبر نہیں ہے، سما 100 برس کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پولیس والوں کے لیے میں ایک عرض کروں، ابھی تو 15 پہ کال کرو تو اپنی مرضی سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب کچھ واردات ہو جاتی ہے تو پھر گاڑیاں DSP صاحب تو SP DPO صاحب تک کی گاڑیاں باقی آتی ہیں، SHO صاحب بھی چلے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ مجھے ایک فراز صاحب کی بات یاد آ گئی کہ چلو کچھ دنوں کے لیے دنیا چھوڑ دیتے ہیں فراز، چلو کچھ دنوں کے لیے دنیا چھوڑ دیتے ہیں فراز، سنا ہے لوگ بہت یاد کرتے ہیں چلے جانے کے بعد، یہاں کی پولیس تو ایسے کرتی ہے، پھر گاڑیاں بگاتے ہوئے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں نا کہ مرزا جمشید نے ان کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے تو ہم خوش ہیں، میرا بھائی جب کسی کے گھر میں آگ لگتی ہے نا تو اس کے شعلوں کی روشنی بڑی اچھی لگتی ہے، تو جب اپنے گھر میں لگتی ہے تو صف ماتم بچھ جاتی ہے۔ کب کھڑے ہو گئے یار آپ لوگ؟ میری وہ زمین ہے یا میرے باپ دادا کی ہے یا وہاں سے مجھے حصہ کوئی ملنا ہے؟ وعلیکم السلام چودھری صاحب، مجھے وہاں سے کچھ نہیں ملنا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کی وجہ سے یہ جو میں بیٹھا ہوں لائیو تو اس کی وجہ سے مجھے بہت سارے نتائج بھگتنے پڑے، لیکن اللہ مالک ہے، اللہ خیر کرے گا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کون سچا کون جھوٹا۔
यहाँ पे एक बात याद आ गई, चंदड़ कैरेशी, चंदड़ के। चलो मलक रमज़ान साहब को तो लोगों के कहने पे या मिर्ज़ा के कहने से कि मलक हनीफ वाले व रमज़ान वाले ये गलत है, झूठे हैं, इनको तो चलो साइड पे कर दो वक्ती 10 मिनट के लिए। मलक अदालत मरहूम, उसके बेटे अमजद ने इसी के भट्टे के थोड़ा सा आगे जो है 12 मरले या 10 मरले वो जगह बेची है। समाल का एक बंदा है, नाम अभी मुझे याद नहीं, लेकिन मैं गांव में था जब ये बिकी है। तो जिस पार्टी ने वो जगह खरीदी है वहाँ पे उन्होंने ब्लॉक डालने शुरू किए। अभी पता नहीं वेलकम तारका वहाँ पे पता नहीं मकान बनाएंगे या दुकानें बनाएंगे, ये नहीं मुझे पता कि उन्होंने किस वजह से ब्लॉक फेंके। तो नईम अशरफ साहब मिर्ज़ा जमशेद का भाई चला गया, बोला भाई यहाँ पे काम नहीं करो, ये जगह हमारी है। अब मुझे आप ये बताएं कि ना तो वो उनके कोई खूनी रिश्ता ना इनका, वो चंदड़ के ये अयाल मुगला के, जब इनका आपस में कोई रिश्ता ही नहीं और उनमें से किसी भाई ने कोई ज़मीन बेची नहीं। अगर कोई भाई ज़मीन बेचता तो चलो कि भाई इसके भाई ने बेची है तो कोई एक दो मरने जो इधर उधर होती है तो वो समझ में आती है कि हो गया, ठीक है। लेकिन यार अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई भाई उनका बेचता है तो जो इतनी वो बेचता है तो वो देने का पाबंद वो है, कोई दूसरा तो नहीं है। दूसरे भाई के हिस्से से तो आप नहीं ले सकते, लेकिन इन्होंने वो काम रखवा दिया। यहाँ पे उसी गांव का एक बहुत ही बड़ा नाम है, पुलिस टॉपटों में आता है, राजा बाबर खुर्शीद और उनका बेटा राजा नासिर खुर्शीद। ये नाम बड़े काबिल गौर है। ये जितना भी चंदड़ गांव में गंद हो रहा है ज़मीनों के हवाले से इनके तवस्त, और उसके बाद एक पटवारी बना हुआ है, मुंशी है पटवारी का, लेकिन इलाके में मुंशी बना हुआ है पटवारी जुवैद इकबाल वालद मोहम्मद अलियास। ये कागजों की हेर फेर कराने वाला सबसे बड़ा मरकजी किरदार जो है ना जुवैद इकबाल है, सिकना रजवाल, और कोई नहीं है दूसरा बंदा। उसकी बिना पे इस मिर्जा जमशेद ने मेरी ज़मीन आपकी ज़मीन इसका नंबर उसका नंबर ये सब जुवैद इकबाल ने करके दिया इसको। तो बात हो रही थी अमजद की, उसने जगह बेची वो, तो बाबर साहब ने बोला कि आप ऐसा करो कि 1 लाख रुपया मुझे दो, मैं मामला सेटल कर दूंगा। बोला सही है। 1 लाख रुपया उसने दे दिया कि यार मैंने अगली पार्टी को इंतकाल भी दे दिया है, मतलब पैसे भी लेने हैं, मामलात बन गया, मेरे लिए तो बड़ा मसला होगा। वो गरीब आदमी है, भेड़ बकरियां चराने वाला, उसने चुप करके दे दिया उसको। उस जमीन का 5 लाख बयाना हुआ था, बाकी रकम जो है ना कुछ टाइम था उसका। अच्छा, जब 1 लाख ले लिया फिर उन्होंने काम शुरू किया, काम फिर रुकवा दिया। बोला भाई अब क्या हुआ, हमने पैसे भी दे दिए। बोला भाई पैसे तो बाबर को तुमने दे दिए, जमीन तो हमारी बनती है। अगर ये बात जो मैं अभी कर रहा हूँ ये झूठ निकले तो मेरे सर पे जूते मारिएगा। चले जाओ थोड़े से आगे नीचे चले जाओ, उतराई और चढ़ाई के बीच पुली है, उसके बराबर में इन्होंने पता नहीं 1.5 कनाल है या 2 कनाल है, उस गरीब आदमी से वो जगह ली है रोड की 1.5-2 कनाल, तो फिर जाके उसकी जान छोड़ी है इन्होंने। वहां पे तो यार कोई इख्तियार नहीं था इन लोगों का, ना तो किसी अदालत के लड़के ने बेची थी कि जमीन, जो उनको भी इन लोगों ने तंग किया। वेलकम हो गया मलक अदनान साहब। तो ये रजवाल गांव है, मिर्जा अब्दुल लतीफ साहब उसका एक डेरा है पुराना, हमारी पैदाइश से भी पहले का है मिर्जा लतीफ साहब के यहाँ। तो आ जा सर तुम।
یہ 2-3 ٹریکٹر اینٹوں کے بھر کے وہاں اس کے ڈیرے پہ بھی جوید اقبال کے ساتھ گئے تھے قبضہ کرنے کے لیے، لیکن اس نے قبضہ کرنے نہیں دیا مرزا عبداللطیف نے۔ کوئی بولے وہاں پہ نہیں گئے تھے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ آپ گاؤں والوں کو بھی پتا ہوگا سب کو کہ وہاں پہ بھی یہ لوگ قبضہ کرنے گئے تھے۔ وہاں پہ کس نوعیے سے قبضہ کرنے گئے تھے مجھے نہیں پتا، وہ کب سے اس کے پاس ہے، لیکن میں جب سے پیدا ہوا دیکھ رہا ہوں وہاں پہ مرزا عبداللطیف کی بینسیں وغیرہ مطلب ہے بندی ہوتی ہیں، کنواں بھی اس نے نکالا ہوا ہے۔ کون ہے یہ جس کو یاد آ گیا اتنے عرصے کے بعد کہ یہاں پہ میری ہے وہاں پہ میری ہے؟ باقی رہا جوید اقبال، باقی بات آ جاتی ہے جوید اقبال جو سب زمینوں کا ہیر پھیر مرزا کے نام پہ کروا رہا ہے، نعیم اشرف کے نام پہ کروا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سارے معاملات میں مرزا جمشید جو خود پیچھے کھڑا ہے، لیکن کس وجہ سے؟ سیاست کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور بھائی تو سیاست کر، ہمیں تیری سیاست سے تیرے پیسے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن غریبوں کو جینے بھی تو دے۔ خود پیچھے بیٹھ کے سپورٹ کر رہے اس کو، اپنے بھائی نعیم اشرف کو، اس کو آگے کیا ہوا چیئرمین بنایا ہوا ہے۔ یہ جوید اقبال بلا جو ہے، عرف بلا بولتے ہیں اس کو، پٹواری، اس کے پاس اتنی 200-250 کنال زمین کیسے آ گئی ہے؟ اس کا باپ جب اس گاؤں میں آیا تھا ڈیرا لگانے کے لیے، یہ 50 کنال بھی ثابت کر دے کہ ان کی جدی پشتی زمین ہو۔ یہ آپ سب کی ہے، میری ہے، آپ کی ہے۔ جب سے یہ پٹواری بنا ہے تب سے اس علاقے میں گند ہونا شروع ہے، اس سے پہلے بالکل نہیں گند ہوا۔ اور یہ جب سے سیاسی بنا ہے تب سے گند ہو رہا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوا گند۔ ہمارے علاقے میں بہت سارے معزز سیاسی گزر کے گئے ہیں، جس میں مرحوم کرنل ریٹائرڈ محمد تاج صاحب، چودھری امجد نگیال، راجہ یاور صاحب، راجہ امتیاز کیانی صاحب، راجہ اویس خالد صاحب، چودھری محمد ثقلین، میر حبیب اللہ، راجہ عبدالستار خان، ملک اشفاق مدن، ڈاکٹر عبدالقیوم، ملک سردار نتھوٹ، ماسٹر عاشق صاحب یوسی کوالی چیئرمین، راجہ زمرد ڈمیلی۔ یہ آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے علاقے کے بہت ہی نامی گرامی شخصیت تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی سیاست کی ہے، آج دن تک کسی نے ان کے اوپر تو نہیں کیچڑ اچھالا۔ بھائی کیوں اچھالتے؟ انہوں نے ایک اچھی زندگی گزاری ہے، ایک اچھی سیاست کی ہے، کبھی انہوں نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ جب انہوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی تو کوئی ان کے خلاف کیسے بات کر سکتا ہے؟ یہ میں ان لوگوں کو بول رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ مرزا یو آر رائٹ۔ صبح بھی میرے مطلب ہے کہ ایک دوست نے پوسٹ کی، ٹھیک ہے تمہارا حق بنتا ہے، اگر آپ کا لیڈر اچھا ہے اس کا دفاع کرنا آپ کا حق بنتا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو سچائی کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کو سپورٹ کرو کسی کو نہیں کرو، نہ ہی میں یہاں فیمس ہونے کے لیے بیٹھا ہوں، نہ ہی مجھے سپورٹ چاہیے۔ میں تو صرف یہاں پہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بیٹھا ہوں، اور نہ ہی مجھے اس زمین سے اس بٹھے سے مجھے کوئی حصہ ملے گا، نہ ہی مجھے انہوں نے بولا کہ یار ہم تیرے کو کمیشن دیں گے اگر تم وہ لائیو بیٹھ کے اس کے خلاف بات کرو تو۔ یہ خدا کی ذات بہتر جانتی ہے کہ میں یہاں کس لیے بیٹھا ہوں بہتر۔ یہ تھے اس زمین کے معاملات۔ یہ جس زمین پہ قبضہ ہوئی ہے اس میں 5 مرلے فرنٹ پہ جو ہے نا ذاتی ملک عبد الرحمان کی ہے، ملک انیف رمضان کے والد صاحب، اور باقی جو رقبہ ہے اس میں 1 کنال 18 مرلے کا خریدار ہے رمضان۔ یہ زمین صرف اس وجہ سے قبضہ ہوئی ہے، ان کے گھر کے پاس ہے، کہ وہ اینٹوں والا بٹھا ہمارے کو دے دے تو ہم لوگ یہ چھوڑ دیں گے۔ اور بھائی وہ جو رمضان نے 4 کنال 10 مرلے اس مطلوب نام کے لڑکے سے خریدی ہے وہ بھی تو تیرے پاس ہے، وہ تو اس کے پاس نہیں ہے۔ میں آیا ہوں 9ویں مہینے کی 17 تاریخ کو کراچی، رمضان نے مجھے ڈراپ کیا جہلم ریلوے اسٹیشن پہ، وہاں سے وہ اس کی آگے 17 تاریخ تھی سوابا، تو اس نے بولا کہ یار میں رات کو ادھر اسٹیشن پہ لیٹ جاتا ہوں، صبح اٹھوں گا تو تاریخ پہ چلا جاؤں گا۔
وہ تو ادھر سے بھائی دوسرے آ گئے اس کے، وہ بھی طریق پہ چلا گیا۔ اس دن بھی اس کے بھائی مرزا جمشید اشرف نے بے غیرتی کی ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں ٹریکٹر لے آیا ان کی زمین پہ، ٹھیک ہے۔ وہاں سے پھر عورتوں نے اس کو ایک دو ڈنڈے مار کے بھگایا کیونکہ اس دن اکیلا تھا۔ اور آج یہ جو 12 تاریخ کو بھی قبضہ ہوا ہے، یہ لوگ سب عدالت میں تھے، کوئی گھر پہ مرد نہیں تھا۔ اگر کوئی مرد ہوتا اللہ جانتا کیا ہوتا، باقی جو بھی ہوتا اچھا نہیں ہوتا کسی کے لیے، نہ ان کے لیے نہ ان کے لیے۔ میں آج یہاں پہ صرف اس لیے بیٹھا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر جو ڈر ہے ان کا، ٹھیک ہے، آپ اس ڈر سے باہر نکلیں اور ان کے خلاف اٹھیں۔ باقی جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ اگر سب ایک جیسے ہونے لگے، اچھے بن جائیں، تو یہ عدالت اور پولیس تھانے والوں کا کہاں سے پیٹ بھرے گا، کہاں سے نظام چلے گا۔ میں سب کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن وہاں پہ اچھے بھی آفیسر ہیں۔ تو اب میں آتا ہوں کیسز کی طرف، جو مرزا جمشید صاحب نے، بڑے معززین بندے پھرتے ہیں، جب زور نہیں چلتا تو یہ کیسے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں تھانہ کورٹ کچہری میں، یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، جب اس بٹھے کا حساب کتاب ہوا تو انہوں نے واپس جو ہے نا اس کو بولنا شروع کر دیا کہ بھائی بیٹھو، حساب کتاب کلیئر کرو، ہم نے کام چلانا ہے، اگر آپ نے نہیں کرنا ہے تو ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ اس نے ان کے ساتھ معاملات طے کرنے کے بجائے کیا کیا، ان کے اوپر چوری کی FIR کروا دی، جس میں وہ لوگ جیل بھی کاٹ آیا۔ مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ نہ حق وہ جیل کاٹ چکے ہیں اس کیس میں۔ اچھا، چوری کیا ہوا؟ وہی بٹھے کا سامان، اسی بٹھے کا جو تھا سانچہ وغیرہ، ٹرالی، ریڑی، گینتی، بیلچا، کئی چارپائیاں، پنکھے، یہی تھا۔ وہ ایک کوٹھڑی میں بند تھا۔ چوری کی 15 پہ کال چل گئے، پولیس آئی، معاملات سب پہلے سے طے تھے۔ پولیس نے کوٹھڑیوں کا تالے توڑے، سامان برآمدگی ظاہر کر لی، ٹھیک ہے۔ اب ایک بڑی مزے کی بات ہے، پولیس چوری کی جگہ بھی وہی ڈال رہی ہے اور برآمدگی کی بھی جگہ وہی ڈال رہی ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے آج سے پہلے کہ جہاں سے چوری ہوتی ہے وہیں سے برآمدگی بھی ہوتی ہے؟ لیکن ہماری تھانہ ٹمیلی کی پولیس ایسا کر لیتی ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ وہ FIR ابھی تک جو ہے نا درج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی جو ہے نا فوٹو کاپی ہے، میرے خیال میں صحیح واجد صاحب تھے اس ٹائم پہ۔ یہ کیسز بنا ان کے اوپر۔ اچھا، جب یہ لوگ جیل بھگت کے آئے، ضمانتیں ہو گئی ان کی، واپس انہوں نے جو ہے نا ایک اور کیس لگا دیا ان کے اوپر، 22 بھی ان کو بولتے ہیں۔ وہ اللہ بھلا کرے، ان کا انویسٹیگیشن میڈم SP انم فریال صاحبہ، انہوں نے فوری طور پہ موقع پہ ڈسمس کر دی، ٹھیک ہے۔ شکر گزار ہوں ان کا کہ ان کی وجہ سے چلو یہ کیس سے بچ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ اسی زمین پہ وہ لوگ ٹریکٹر لے کے آئے کاشت کے لیے۔ نہیں، ٹریکٹر نہیں لے کے آئے، انہوں نے اسی زمین کے اوپر جالا لگایا ہوا تھا، اور گھر میں بچوں کے لیے یہ مکئی وغیرہ کاشت کرتے تھے، بچوں کے کھانے کے لیے، یہ جانوروں کا چارہ وغیرہ۔ انہوں نے کیا کیا کہ جالے کے باہر روڈ کے اوپر 2 ٹرالی اینٹیں ڈال دی کہ بھائی یہ زمین ہماری ہے۔ یہ اگست کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں سیلاب آیا ہوا تھا، کافی زیادہ بارشیں آئی ہیں۔ تو اسی زمین کے ساتھ جو ان کے گھر کی دیوار ہے، اس میں جو ہے نا کچن کی دیوار ہے، تو کچن میں لگی ہوئی تھی ایک چھوٹی سی کھڑکی، وہ اپنا اس میں، تو وہ کافی پرانا تھا مکان جس میں کچن بنایا ہوا تھا، تو بارشوں کی وجہ سے نا تو وہ
اس کی حالت تھوڑی سی آؤٹ ہوگی تو اس کی وہ کھڑکی جو اس زمین کی سائڈ پہ تھی وہ کھڑکی گر گئی. یہ اس بیچ ان لوگوں نے جب یہ اپنا پہلے کیس انہوں نے کیا نا بٹے والا، اس میں جو یہ لوگ جیل چلے گئے، پیچھے سے جوید اقبال نے ان کو جعلی کاغذات تیار کروا کے دیے اسی زمین کے نمبر میں سے کہ بھائی یہ آپ کی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کھڑکی گر گئی. ان کے گھر میں پڑا ہوا تھا دروازہ چھوٹا سا سنگل ڈور، انہوں نے رات کو نا وہ وہاں پہ لگا رہے تھے. یہ لوگ مطلب 2 بھائی ٹریکٹر پہ کام کرتے ہیں اور ایک جو ہے نا حنیف صاحب ایسے ہی ہوتے ہیں فارغ، تو ایک بھائی اسٹور والا ہے. دن کو ٹائم ملتا نہیں ہے تو رات کو وہ لوگ بھی آگے بھائی بھی تھے، تو یہ بھی انہوں نے مل کے کہا یار کہ یہاں پہ دروازہ لگا دے. انہوں نے وہ دروازہ لگا دیا تو انہوں نے 15 پہ کال چلا دی کہ ہماری زمین پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، لہذا فوراً پہنچیے. پولیس پارٹی پہنچ گئی، ایسے کلیم صاحب تو اپنا یہ ایسا ہی طارق صاحب موقع پہ آ گئی. انہیں کہا کہ بھائی کام چھوڑ دو، یہ زمین جو ہے اس کی ہے مرزا نعیم اشرف، مرزا جمشید اشرف کی. او بھائی کام کیوں چھوڑ دو؟ یہ اپنے گھر کی جو 50 سال پرانی دیوار ہے اس میں دروازہ لگا رہے ہیں. اگر یہ اس زمین میں دیوار بنا رہے ہیں تو پھر تو آپ ان کو روکو. جب زمین میں ان کا پاؤں تک نہیں ہے تو یہ لوگ کیسے قبضہ کر رہے ہیں؟ یہ تو اپنی گری ہوئی کھڑکی کو مطلب ہے کہ مرمت کے لیے دروازہ لگا رہے تھے. لیکن پولیس نے ایک نہ سنی. یہ 12 اگست کی بات ہے، 12 اگست کو 15 پہ کال چلی تھی ان کی. باقی پولیس نے ایک نہ سنی، ان کو بولا آپ ایسا کرو کہ قمیضیں پہن کے آ جاؤ، ہم آپ کو گرفتار کر کے تھانے لے کے چلتے ہیں. بولا صحیح ہے. وہاں جو کرنڈی وغیرہ تھی وہ پولیس نے اٹھا کے گاڑی میں ڈالی. یہ لوگ قمیضیں پہننے گئے تو پولیس نے گاڑیاں بھگا لی، چلے گئے. وہاں پہ رپورٹ کی جناب کہ ہم گئے تو وہ موقع سے فرار ہو گئے. اور بھائی وہ کیوں فرار ہو گئے؟ وہ کیا منشیات فروش ہے، اسمگلر ہے کیا؟ یا وہ قاتل ہے یا کوئی ڈکیت ہے؟ آپ نے ان کو بولا کہ بھائی قمیضیں پہن کے ہو، ہم کو آپ کو تھانے چلنا ہے. انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، آپ ویٹ کریں ہم آتے ہیں. آپ گاڑیاں لے کے بھاگ گئے. دوسرا یہ کہ پولیس کا وہاں کام بنتا تھا کہ مرزا نعیم صاحب آ جاؤ یہاں پہ، کون سی زمین پہ قبضہ ہو رہا ہے؟ یہ تو اپنی دیوار میں گیٹ لگا رہے ہیں جو ان کا مطلب ہے گر چکا ہے. آپ نے ایسے ہی بلا وجہ ہمارے کو کال کر دی. الٹا پولیس کا کام تھا جھوٹی اطلاع کرنے پہ نعیم کے اوپر کیس بناتی. لیکن بھائی وہاں تو پیسہ ہے، وہاں پہ کیس کیسے بنے گا؟ وہاں پہ سیاست ہے. یہاں نہ پیسہ ہے، نہ سیاست ہے، نہ طاقت ہے. یہاں تو سب کچھ چلے گا، ادھر کچھ بھی نہیں چلے گا. ابھی اس کی جو ہے آپ حساب لگائیں کہ 15 پہ کال ہو رہی ہے 12 اگست کو یا 13 کو. ان 2 ہی طریقوں میں سے FIR کب درج ہو رہی ہے جناب؟ میرے پاس ہے، ہاں 12 اگست جو ہے نا کال ہوئی ہے رات کو 10 بجے. اور یہ اپنا FIR کی مجھے تاریخ 26 تاریخ کو یہ FIR درج ہوئی ہے. ٹھیک ہے، 26 تاریخ کو یہ آپ ڈیٹ چیک کر لیں نیچے. ٹھیک ہے، 26 کو یہ درج ہوئی ہے. ٹھیک ہے، قبضے کی کال چل رہی ہے 12 تاریخ کو، پرچہ درج ہو رہا ہے 26 تاریخ کو. کیا ہمارے ملک کی فاسٹ پولیس ہے؟ وہاں پہ کیا ہوا؟ یہ کس وجہ سے لیٹ ہوئی؟ کہ ان کے پاس کوئی مضمون نہیں مل رہا تھا ان کو کہ ہم لوگ کیسے ان کے اوپر کیس بنائیں. اچھا یہاں پہ جناب کیس لکھا ہے، جناب میں پڑھ کے سناتا ہوں. اچھا لکھا ہے کہ نام نہیں پڑھتا ہوں ٹائم ضائع ہو جائے گا. 2-3 مستری مزدور مسلح بیلچے کے یہاں زمین پر لگی جعلی باؤنڈری کو کاٹ کر ہماری زمین پر گیٹ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. جعلی وہاں موجود نہ تھی، ایک سائیڈ کی جعلی غائب تھی. میں نے ان لوگوں کو منع کیا کہ ہماری مالکیتی زمین پر لگی جعلی کو کیوں کاٹا اور غائب کر دی. یہ مرزا نعیم اشرف کا بیان ہے جو FIR کاٹی ہے ان کے خلاف.
اور گیٹ کیوں لگانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میرے منع کرنے پر تمام مجھ پر حملہ آور ہو گئے اور مجھے گالم گلوچ کرنے لگے اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہاری لاش یہاں سے جائے گی، تم کو جان سے مار دیں گے۔ یہ واقعہ میرے ساتھ جوید اقبال اور ڈرائیور رضوان نے بھی دیکھا۔ ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر وہاں سے آگے۔ رمضان وغیرہ نے ہماری مالکیتی زمین پر لگی جالی کاٹ کر وہاں گیٹ لگانے کی کوشش کر کے اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کر سخت زیادتی کی۔ درخواست پیش کرتا ہوں قانونی کارروائی کی جائے۔ جناب صاحب کون ہے؟ نعیم اشرف صاحب۔ ویلکم ہو گیا مرزا نعیم اشرف صاحب، آپ کی سوچ کو بھی بات دینی پڑے گی۔ تو جناب یہ کیس اگست میں ان کے اوپر ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، وہ جو جوید اقبال اس جگہ کی پھر انکوائری جو ہے ڈی ایس پی ملک خالد اوان صاحب نے کی ہے۔ ہم 18 بندے ان کے پاس گئے تھے اس دن، تو وہ یہاں پر آئے تھے۔ اس موقع پر مطلب ہے کہ وقوع ہے کہ وہ دیکھ کے گئے ہیں اس جگہ پر۔ یہ 18 بندے جو ہے نام ان کے لکھے ہوئے ہیں، NIC وغیرہ انگوٹھے۔ یہ 18 بندے ہم لوگ ڈی ایس پی صاحب کے دفتر گئے، 2 دفعہ SP میڈم کے دفتر گئے، 1 دفعہ وہ ریلوے لائن کے ساتھ دفتر ہے وہاں پر بھی گئے۔ لیکن اللہ صحت دے ان کو، اللہ ان کو عزت دے، ملک خالد اوان صاحب DSP وہ آئے موقع پہ، دیکھا انہوں نے کہا یار FIR میں لکھا ہے جالی کاٹ کے غائب کر دی گئی، ہماری زمین پہ گیٹ لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہاں تو نہ تو کوئی دیوار بنی ہے نہ کوئی جالی کاٹی گئی ہے، گیٹ انہوں نے لگایا تو مطلب ہے کہ اپنی پرانی دیوار جو گر گئی تھی اس کو انہوں نے لگایا ہے۔ خیر وہ چلے گئے، باقی جو بھی ہوا FIR درج ہو گئی، ان کو عبوری ضمانتیں کروانی پڑی جیلوں سے، خیر ضمانتیں انہوں نے کروا لی۔ اب آپ یہ حساب لگائیں، 26 تاریخ کو FIR کٹ گئی ہے، لفظ نہیں مل رہے یار کیا بولوں گا۔ بہرحال جو آتا ہے بولتا ہوں، باقی میں پہلی دفعہ لائیو بیٹھا ہوں، اگر کوئی غلطی ہوگی تو طارق بھائی معذرت، کوئی ہو سکتا ہے کبھی کبھی غلط الفاظ منہ سے نکل جاتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اچھا 26 اگست کو جو FIR ان کے خلاف کٹ گئی، انہوں نے ضمانتیں کروا لیا پوری۔ اس کے بعد 3 تاریخ کو پیش ہونا تھا جیل میں ایڈیشنل جج کے یہاں، وہاں پہ گئے، ایسے ہی طارق صاحب پیش ہی نہیں ہوئے، بولا کہ رپورٹ مکمل نہیں ہے۔ پھر 6 تاریخ پڑی، بولا رپورٹ مکمل نہیں ہے۔ پھر غالباً 8 یا 9 تاریخ کو دوبارہ پڑی تو طارق صاحب پیش ہوئی رپورٹ مکمل کر کے، ہاں بھائی کیا ہوا، ایسا ہوا، یہ ہوا، فلانا ہوا، ڈمکانا ہوا۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، اگر طارق صاحب کو تھوڑی سی بھی ہوتی یا تو وہ توبہ کر لیتے تو یا پھر نوکری سے استعفیٰ دے دیتے۔ انہوں نے کیا کیا، پہلے دفعہ لگی ہوئی تھی 511/447، ٹھیک ہے، قبضے کی، جان سے مارنے کی کوشش کی۔ جب یہ 8-9 تاریخ کو طارق صاحب جج کے ہاں پیش ہوئے تو انہوں نے 379 چوری والی دفعہ بھی ڈال دی بیچ میں۔ آتا ہے بھائی، 12 تاریخ کو 15 پہ کال چل رہی ہے قبضہ کرنے کی، FIR آتی ہے 26 تاریخ کو، جان سے مارنے کی کوشش بھی کی گیا، ساتھ لکھا ہوتا ہے۔ 9 تاریخ کو آپ جب جج صاحب کے یہاں پیش آ رہے ہیں تو مطلب ہے 379 بھی ڈال کے لا رہے ہو بھائی، کیا سپیڈ ہے، پھرتی ہماری پولیس کی۔ تو جج صاحب نے کہا کہ یار آپ میری بات سنو کہ آپ نے مرنا نہیں ہے، خدا کو جان نہیں دینی، آپ نے اس کیس کو صحیح طریقے سے آپ ہینڈل کرو، صحیح طریقے سے تفتیش کر کے لاؤ میرے پاس۔ کل تک یہ FIR کچھ اور تھی، آج یہ FIR کچھ اور ہے، کیوں؟ تو جج صاحب نے کہا ان کو کہ کتنے دینے چاہیے، بولا سر 2 دن۔ جج صاحب نے کہا نہیں
اور مانگ، لیکن تحقیقات مکمل ہونی چاہیے۔ بولا 4 دن دے دو۔ جج صاحب نے 6 دن کا ٹائم دے دیا۔ بولا جاؤ۔ ہم نے کہا جج صاحب یہ ہماری تھانے میں بلاؤ تو سنتے بھی نہیں ہیں۔ بس صحیح، اب سنیں گے، آپ جاؤ۔ تو جج صاحب نے ان کو بولا کہ آپ ایسا کریں کہ دونوں فریقینوں کو بلائیں اور ان کو سنیں۔ بولا ٹھیک ہے، چلے آئے۔ پھر ہمیں نوٹس آیا، ہم گئے تھانے میں۔ وہاں پہ ہم سے انکوائری کیا ہوتی ہے، جب گئے بیان ہم لوگوں نے نہیں دیے تھے، ہم نے خود لکھ کے تو جمع کروا دیے تھے۔ ہاں بھائی رمضان صاحب، وہ زمین کس کی ہے؟ میری ہے۔ جعلی کس کی ہے؟ میری ہے۔ ہاں بھائی نعیم صاحب، وہ زمین کس کی ہے؟ میری ہے۔ جعلی کس کی ہے؟ میری ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ لوگ جا سکتے ہو، آپ کی انکوائری مکمل ہو گئی۔ یہ تھی انکوائری اس کیس کی۔ آگے پھر 14 تاریخ جو اللہ پاک نے دی ہوئی تھی جج صاحب نے، 14 تاریخ کو پیش ہوئے۔ یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹ والی مزے والی بات ہے۔ پوری عدالت صحابہ میں مشہور ہے کہ یہ جج صاحب جو ہے 379 میں ضمانت نہیں دیتے ہیں۔ پریشان ہو گئے کہ یار پہلے بھی جیل کاٹ چکے ہیں، نہ اب بھی کاٹیں گے، باقی چلو جو اللہ کی مرضی، کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ جناب پیش ہوئے، ٹائم جب آیا بلارا ہو گیا تو گئے۔ ہاں بھائی طارق صاحب انکوائری بلا کمپلیٹ، بولا لے۔ طارق صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہتھکڑی لائی ہے ان کو اریسٹ کرنے کے لیے؟ بولا لائی۔ بولا عملہ ہے؟ گاڑی ہے؟ بولا صحیح ہے۔ ان کو کہا کہ آپ جاؤ، آپ کی بڑی ضمانت ہے۔ چلے گئے، کیونکہ اللہ بھی دیکھ رہا، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اچھے بھی ہیں۔ تو میں آج بھی اس جج صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ایسے فیصلے کرنے کی توفیق دے اور اللہ ان کی صحت خوشحال رکھے۔ جب انہوں نے ہمیں فیصلے کی کاپی دی تو جج صاحب نے 379 جو انہوں نے جھوٹی سراسر غلط ایڈ کی تھی وہ جج صاحب نے خارج کر دی۔ ان کے لیے اس سے بڑا اور ذلت کا مقام کیا ہوگا کہ ایک جو جج بیٹھا وہ ادھر، جس کو اس جگہ کا وقوع کا کچھ پتہ بھی نہیں، اس کو بھی پتہ چل گیا کہ یار یہ نوسر باز ہے، چوری کرنے گئے ہیں۔ کون کرنے گیا؟ 3 یہ بھائی، ایک یہ بیٹا۔ آپ نے بھی کبھی سنا ہے کہ چوری کرنے ایک ہی گھر کے بندے جاتے ہیں کہیں؟ لیکن یہاں پہ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو باقی میری آپ سب سے یہی اپیل ہے کہ اب ٹائم ہے دوستو، اٹھو۔ اگر نہیں اٹھو گے، خاص کر کے چندڑ گاؤں والوں، بہت برا ہوگا آپ کے ساتھ۔ میری تو خیر اس گاؤں میں نہ کوئی زمین ہے نہ کچھ، میرا تو کوئی رقبہ نہیں ہے وہاں پہ، لیکن آپ کے لیے بہت غلط ہوگا اور آپ کے سامنے غلط ہو رہا ہے۔ وہ اس کا حساب لگا لو، سہیل نام کا لڑکا ہے، اس کی والدہ کا، ان کے پاس کیا زمین بچی ہے۔ یہ ملک ضمیر والوں کا حساب لگا لو، ڈمیلی لجپال ہوٹل والوں کا، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مفتے کی کورٹ کچہریاں بھگت رہے ہیں۔ عدالت مرحوم کا بیٹا امجد، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ سب کو پتہ ہے۔ یار ٹھیک ہے، مان لی یہ لوگ بٹے میں تمہارے ساتھ انہوں نے غلط کیا، ٹھیک ہے تم نے ان کے ساتھ غلط کیا، کیا وہ سب بھی غلط تھے؟ ایک تم صحیح ہو؟ یار ایک ہی بندہ غلط ہو سکتا ہے نا، لیکن یہ سب انہوں نے کیوں کیا؟ صرف اس وجہ سے کیونکہ وہاں کے اس گاؤں کے جو مقامی ہیں ان کی وجہ سے، ان کی سپورٹ کی وجہ سے، راجہ بابر خورشید اور جوید اقبال بلا پٹواری، ان سب کے تعاون کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو اگر کوئی بھی کسی بھی بندے کو اگر شک ہے تو جوید اقبال کا رقبہ چیک کر لو، اور جب مطلب ہے کہ اس کے باپ کا بھی چیک کر لو کہ کتنا ہے اور جوید اقبال کا کتنا ہے، کہاں سے آ گیا یہ اتنا رقبہ، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باقی آج یہ جو 12 تاریخ کو ان لوگوں نے کام کیا ہے، میں تو یہ کہوں گا یہ اچھا نہیں ہے، اور یہ جو ملک ضمیر صاحب نے ان کے خلاف
फ्रंट डेस्क पे थाना डमेली में जो है FIR भी की हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पता नहीं कब DPO जेलम साहब, CPO रावलपिंडी साहब, IG पंजाब साहब हमारे थाने पे कब एक्शन लेंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है, आज की जो रिपोर्ट है वो ये है कि तो मतलब रमज़ान वगैरह DPO के आज पेश हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन जमा करवाई है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह मैं बहुत ही नेक्स्ट जो है ना बहुत ही जल्द, क्योंकि एक तो वो बफे वाला स्टाम्प सबूत मेरे पास नहीं है, टैंकी वगैरह का सबूत नहीं है मेरे पास, और कुछ सबूत वो जो कागजात पड़े हुए हैं मलिक ज़मीर साहब के पास, उनसे मैंने मंगवाने हैं, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी बातें करी है वो मैंने क्लियर करी है। अगर किसी को भी भट्टे वाले हिसाब में डाउट हो, किसी को भी शक हो कि ये झूठ है, उन्होंने मिर्ज़ा को लूटा है, लेकिन मेरे हिसाब से मिर्ज़ा ने उनको 2.5 से 3 करोड़ का चूना लगाया। मेरे हिसाब से जो पर्चे मिर्ज़ा ने मुझे सेंड किए हैं उनकी निस्बत जो मिर्ज़ा ने मुझे सेंड किए हैं, बाकी ओरिजिनल खाते आज भी मिर्ज़ा जमशेद का काबज़ होके बैठा हुआ है। ठीक है, ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना और सपोर्ट करना। ठीक है, तो बाकी जो है मेरी ज़िंदगी की दुआ भी मांगना, क्या पता क्या हो क्या नहीं हो। और तारिक अवान भाई साहब, चलो ढाकुए कोई भी, अभी लाइट भी चली गई है तो मैं UPS भी ऑन करने चला हूँ, तो बाकी इंशाल्लाह फिर एक टाइम दूंगा मुकम्मल प्रूफ के साथ, लेकिन मैं यही कहूँगा जितना हो सकता है बचो। अल्लाह हाफिज़।